ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے معمولی سے جرائم بھی کر دیتے ہیں جو ان کی نظر میں جرائم نہیں ہوتے، لیکن انہیں بتایا جاتا ہے جب کوئی ایف آئی آر ان پر کر دی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو بہت بڑا جرم کر دیا۔ ظاہر ہے پھر ایف آئی آر ہو جائے آسانی سے جان بھی نہیں چھوڑتی۔ مثلا کسی نے اگر ماسک نہیں پہنا یا ایسی جگہ چلا گیا جہاں ماسک پہننا ضروری تھا اور اس پر بھی ایف آئی آر ہوگی، گھر سے ڈینگی کا لاروا نکل آیا، پولیو ورکر کے ساتھ اس کی ہلکی پھلکی ہو گئی، یا ٹریفک وارڈن کے ساتھ اس نے کوئی ایسی بات کر دی جو بالکل ایک عام سی گفتگو پر مشتمل بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو بڑا جرم بنا دیا جاتا ہے، ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے۔ کیا کہیں گے اس پر؟ قانون کیا کہتا ہے کہ پولیس کو اور ایف آئی آر کاٹنے والے کو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ اچھا، اس میں آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ آپ نے جو کہا ہے نا کہ ڈینگی کا لاروا یا ماسک، یہ تو چلیں اس میں آ جاتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ بالکل نومینل سے، مائنر کلاس میں تو آتے ہیں لیکن بالکل نومینل سے ہیں۔ لیکن جو ٹریفک وارڈن کے ساتھ جو آج کل حالات بنے ہوئے ہیں نا، وہ بہت انٹینسٹی کے حامل ہیں۔ لیکن جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، میں اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو الیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جرائم ہیں نا، یہ پہلی بات تو یہ کہ اکثر سننے میں یہ آیا ہے کہ جی وہ ڈینگی والے آئے سن لاروا چیک کرن تے وہ استغاثہ ہے کہ لکھ کے تے پولیس نو پھڑاتا انہوں نے، تے بعد انہوں نے کہا جی 2-4 دن بعد دے وچ تسی سانو ذرا مل لینا۔ پہلی گل تو ہے کہ مل لینا، وہ ذرا تے جڑا نہیں ملتا تو استغاثہ ایف آئی آر دا رنگ انہوں دیتا جاتا اور پھر ایف آئی آر ہو جاتی۔ ایف آئی آر جب ہو جاتی ہے تو ایف آئی آر از ایف آئی آر، قانون حرکت میں آ گیا ہے۔ اب آپ کو کرنا کیا، آپ کو ویسے ہی پروسیڈ کرنا ہے، کیونکہ اس پہ وہ سارے وہی سی آر پی سی پی پی سی سی آر پی سی اس طرح اس پہ اطلاق ہے، اور اگر اس کا کوئی اسپیسیفک قانون اس وقت امپلیمنٹ ہے، گورنمنٹ ضلعی گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے، تو وہ بھی اس کا اطلاق اس پہ ہونا ہے۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ ایف آئی آر ہو گیا، بیل کرائیں گے قبل از گرفتاری، پھر آپ جو آئی او ہے اس سے کریں گے، تو معاملہ آگے چلتا ہے اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ایف آئی آر ختم ہو جائے۔ لیکن اکثر میں اب آپ کو بتاتا ہوں، ہاں مجھے یاد آیا، میرے پاس ایک کلائنٹ تو اکثر آتے ہیں روتے، ایک بھی ابھی بھی فائل پڑی ہے اور میں اس فائل کے پیچھے ہوں، 2021 کی یا 20 کی ایف آئی آر ہے غالباً، تو اس کا چلان نہیں مل رہا۔ ایکچولی وہ بچے میرے پاس روتے روتے آگے، آئس لینڈ پہ کام کرتے ہیں جہاں میں رہتا ہوں قریبی، تو ان کا ہوا کیا، 4 بچے تھے جب کرونا تھا 2020 میں، تو 4 بچے وہاں پہ لڑکے تھے، ان پہ ایف آئی آر ایک دے دی گئی۔ جب ایف آئی آر دی گئی تو بیچارے پولیس دے رحم و کرم تھے آگے، جن تک کدی ایف آئی آر نہ ہوئی ہوئے، تے ماسک نہیں لایا، دیٹس اٹ اونلی یہ۔ اب کیا کیا پولیس والوں کی، اب آپ یہ دیکھیں زیادتی، بددھیانتی، اور آپ کہہ لیں کہ آپ کا اپنا بچہ ہو تو آپ کیا کریں گے، آپ اس کو کنوکٹڈ کروا دیا، آپ نے اس کا کرمنل ریکارڈ بنوا دیا۔ ان 4 کو جب پولیس نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا کہ آپ کا کیس ختم ہو جائے گا، بات اسی عدالت جا کے سائن انگوٹھے کرنے ہیں۔ بات یہ ہے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں نا، پولیس کا نام سن کے وہ بھی کام رہے ہوندے نے، ایک سپاہی آ جائے نا، 2 سپاہی آ جان گیٹ تے وہ بھی کمنا شروع کر دیں۔ اب میں نے جب ان کی آرڈر شیٹ نکلوائی تو اس میں ہوا یہ کہ ان 4 کے سائن انگوٹھے ہیں، اور فی کس وہ کہتے ہیں جی ہم سے 5-5 ہزار روپیہ لیا اور کہا جی ایف آئی آر ختم ہو گئے، فی کس 500 روپیہ فائن جمع کروا دیا، ان کے سائن انگوٹھے کروا دیے، جج کے سامنے آرڈر کروا دیے کہ جی ہم معافی چاہتے ہیں، ہم دوبارہ سرزد نہیں کریں گے جرم، ہم ماسک لگا کے چلیں۔ اب بات اتنی سی ہے کہ اگر آپ رشوت لے رہے ہیں ایک سائڈ پہ اور انہیں پھر دھوکہ بھی دے رہے ہیں، جھانسا بھی دے رہے ہیں، اور آگے ان کا آپ کرمنل ریکارڈ بھی اسٹیبلش کروا رہے ہیں، تو بندے کو اس وقت کیا فوری طور پہ کرنا چاہیے؟ سر بندے کو اب کیا کرنا چاہیے، اب تو ظاہری بات ہے اس کی کرمنل ریویژن ہوگی۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ بھی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کئی دفعہ، ٹیمیں جاتی ہیں، ایک سیکنڈ ذرا، ٹیمیں گھروں میں جاتی ہیں، صبح سویرے چلی جاتی ہیں، جب آپ کو پتہ بڑے شہروں میں تو لوگ سوئے ہوتے ہیں، صبح کے ٹائم بھی راتوں کو جاگتے ہیں، صبح سوتے ہیں، صبح ناک ہو جاتے ہیں دروازے، پھر گھر کے دروازے کھلواتے ہیں۔ گھر کے جو آج کل حالات ہیں کہ ایک طرف یہ انتباہ دیا جاتا ہے جی خبردار، غیر معروف لوگوں کو، انجانے لوگوں کے لیے دروازے نہ کھولیں، گھروں میں داخل نہ ہونے دو۔ اب انہوں نے لاروا بھی چیک کرنا ہے، گھروں کے اندر بھی آنا ہے، ٹینکیاں بھی جانی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جس طرح کی وارداتیں آج کے دور میں ہو رہی ہیں، ان حالات میں وہ گھر والے کریں کیا؟ وہ ایک طرف اس خوف کا شکار ہے کہ اگر نہ کیا
تو ہم پہ پرچہ کرا دیں گے. دوسری طرف یہ خوف بھی ہے, پتہ نہیں یہ ہیں بھی ادارے کے لوگ کہ نہیں. بہت سارے ایسے فراڈیے بھی پہنچ جاتے ہیں اور گھر بھی لوٹ لیتے ہیں. ان حالات میں کوئی نہ کوئی تو ایسی ریمیڈی عوام کے پاس ہونی چاہیے کہ وہ اپنا تحفظ کیسے کر سکیں. اچھا, میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے لاسٹ کوشچن میں ایک میسج چھوڑنا چاہ رہا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے, جو کہ بہت ہی اہم ہے. اگر کسی بھی شہری پہ اس کوئی ڈینگی کے حوالے سے, کوئی پولیو کے حوالے سے, کوئی ماسک کے حوالے سے, کیونکہ ابھی پھر کہہ رہے ہیں فلو جو ہے ایک دوبارہ پھیل رہا ہے, کوئی ایشو بن جائے, کوئی معاملہ ہو جائے, کوئی بھی ایشو ہو, تو کم از کم یہ درخواست ہے کہ آپ بجائے پولیس یا آئی او کے جھانسے میں آنے سے پہلے آپ ایٹ لیسٹ کسی مستند وکیل سے, کسی وکیل سے ضرور رابطہ کریں, اس سے پوچھیں. یہ نہ ہو وہ آپ کا بھی سی آر او خراب کر دے, آپ سے بھی کنوکشن کروا دے, اور پھر پتہ چلے کہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا جب آپ کوئی اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے جاتے ہیں, کوئی آپ ٹریول کرنے جاتے ہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں اے کیوں ہے, میں ایسا ہوتا ہے ویسے سر, ایسا ہوا ہے نا, میں آپ کو بتا کیا رہا ہوں. میں نے ابھی جو آپ کو اگزامپل دی وہ اسی کے حوالے سے دی ہے میں نے آپ کو, کہ جب سر آپ مجھے یہ بتائیں, جب آپ ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوگی, کنفیشنل سٹیٹمنٹ آپ نے کورٹ میں جا کے دے دی ہے کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے, میں نے یہ جرم کیا ہے, دس از اے کرائم. تو آپ نے جب کنفیشن کر لیا تو اس کے بعد کیا ہوگا, کوئی ٹرائل ہوگا, آئی او کے لیے تو آسانی ہوگی, ٹھیک, اور جو بندہ ہے جو شہری ہے وہ کہتے ہیں سائن انگوٹھا لا کے اور میری جان چھڑا رہا ہے, وہ جان نہیں چھڑا رہا ہوتا. آپ کو گو کہ سینٹینس سزا نہیں دی جا رہی ہوتی کہ آپ کو جیل بھیجا جائے 1 یا 2 دن کے لیے, صرف آپ کو فائن پہ ایسے جرائم جو جرم آپ سے سرزد ہو جاتے ہیں چھوڑا جاتا ہے, اور پھر بعد میں آپ کا سی آر او اسٹیبلش ہو جاتا ہے. کیونکہ قانون اس کے لیے بھی پھر ایف آئی آر کو اسی طرح اس کا اخراج کروانا پڑتا ہے. سر ایف آئی آر کا نہیں, یہ جب ہوگا نا, یہ ایف آئی آر کا اخراج نہیں ہوگا جب قانونی آرڈر بن جائے گا. اب آپ کریمنل ریویژن میں جائیں گے, اب آپ اگلے فورم پہ جائیں گے اور جا کے بتائیں گے, وہ کیس میں ٹیک اپ کر رہا ہوں کہ جی مجھ سے یہ جھانسا دے کے, جھوٹ بول کے, اتنی رشوت لے کے, یا ان حالات میں کر لیا گیا, اور مجھے یہ کہا گیا تھا کہ تینوں کوئی سزا نہیں ہوگی, تیری ایف آئی آر خارج ہو رہی ہے, تو بری ہے گیا اس کام, تو میں نے تو بری کرایا گیا سی, میں نے تو ایف آئی آر تو جان چھڑائی گئی سی, تو ہوں مینوں پتا چلیا کہ میرا تو ایک پوری عمر لی میرا ایک ریکارڈ بن گیا, اور میرے لیے کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں لے سکتا. سر کریکٹر سرٹیفکیٹ مل جائے گا, اس پہ لکھا ہوگا کنوکٹڈ. تو اس میں پبلک سروس میں یہ بھی نہیں لکھا ہوتا کہ کنوکٹڈ کس کیس میں, کہ لکھا ہوتا ہے نہیں, اس میں آ رہا ہوتا ہے, اس میں وہ چیز آتی ہے کہ آپ جرم کیا تھا, یہ چیز آتی ہے کہ آپ کنوکٹڈ ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کنوکٹڈ کے ساتھ کیا لکھا, کس جرم میں کنوکٹڈ ہے, جو ایف آئی آر آپ کی ہے وہ ساتھ اس کا حوالہ دے دیتے ہیں, اس پہ آ جاتی ہے کہ دس از یور کنوکشن. اور یہ چیز سر کنوکشن تو چھوٹی بھی ہو بڑی بھی ہو, آپ 1 روپے کا فائن بھی پے کر دیں. اکثر آپ نے سپریم کورٹ میں سنا ہوگا 1-2 منٹ کی سزا ہوئی, جناب کا تو صحافت کا دورانیہ جو وہ بہت 40 سال کا تقریباً ہے, تو سزا تو 1 منٹ کی بھی سزا ہے جناب. تو وہ تو آپ کنوکشن جو ہے نا آپ کو کہا, یہ سزائیں تو پھر پولیس والوں کو بھی بڑی ملتی ہیں, وہ تو انٹائٹل نہیں ہوتی. نہیں, کورٹ سے نہیں ملتی سر, جب کورٹ سے ملتی ہے نا, یہ آپ کو بتا رہا ہوں, ڈپارٹمنٹل سزا اور سزا. بہت سارے معزز جج جو ہیں وہ کھڑے کر دیتے ہیں سزا کے طور پر, وہ کہیں لکھی نہیں جاتی. سر پولیس والے کو اگر کوئی کھڑا کر دیا کھڑے تو کر دیتے ہیں, لیکن ہوتا کیا پھر ریکارڈ بھی نہیں آتی. نہیں, وہ یہ ہے نا, ان پہ امپلیمنٹیشن یا ایگزیکیوشن اگر ہو تو پھر ہے وہ, پھر معافی تلافی اور آ جاتے ہیں کئی ہمارے جو ہے نا دوست احباب اوپر نیچے سے آگے پیچھے سے, تو پھر جان چھوٹ جاتی ہے اکثر اوقات کی. لیکن جن کو سزا ہوتی ہے, جیسے کہ ابھی ایک, یہ تو چھوٹے کیسز ہے, ابھی ایک بہت بڑا کیس وہ ایک ڈی ایس پی صاحب عثمان حیدر صاحب ہے, ان کا چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ تو 302 کا کیس ہے. نہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا. عدالت کے اندر اس وقت اگر معزز جج کسی بھی ایس ایچ او یا پولیس افسر کو یہ 1 منٹ کی آپ کہتے ہیں نا جیسے سزا ہے, وہ سنا دیتے ہیں کہ آپ کو 1 منٹ کی, 2 منٹ کی, 3 منٹ کی, یہ سارے سزا تو سزا ہے نا سر. تو وہ کہیں ریٹرن اس کو, سر اگر ریٹرن آئے, دیکھیں ریٹرن آئے, ریٹرن سینٹینس آپ کی آئے, تو دین آپ نے نیکسٹ فورم پہ جانا ہے. ادروائز یو آر کنوکٹڈ, وہ میں ہوں, وہ پولیس والا ہو, یا وہ کوئی بھی ہو سر. اب دوسرا آپ کا جو سوال تھا کہ یہ ٹیمیں آ جاتی ہیں ڈینگی کے حوالے سے, لاروا چیک کرنے کے حوالے سے, پولیو کے حوالے سے, اس میں نا سب سے اہم بات یہ کہ میں ابھی جب یہ ٹریفک آرڈیننس آیا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک اندھا گونگا بہرا ٹریفک آرڈیننس ہے. کیوں
سر اویئرنیس نہیں دی گئی نا. میں ایک شہری ہوں, نہ میرے دماغ میں کچھ ڈالا گیا, نہ میری آنکھوں کو کچھ بتایا گیا ہے, اور نہ ہی میں کچھ کہہ سکتا ہوں اس پہ. اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ کوئی مہم چلائیں اس کی باقاعدہ تشہیر کریں, علاقے میں بتائیں, اعلان کروائیں, کیونکہ آپ یہ جب تک اویئرنیس نہیں دیں گے لوگوں کو کہ آپ پولیو کے قطرے پلانے آ رہے ہیں. بابا صاحب میری بات سنیں, گزارش سنیں. میں خود دیکھ رہا ہوں پولیس نے ٹریفک کے اصولوں کے حوالے سے, قوانین کے حوالے سے, ہیلمٹ کے حوالے سے, ون وے توڑنے کے حوالے سے, سگنل توڑنے کے حوالے سے, ریش ڈرائیونگ کے حوالے سے, ون ویلنگ کے حوالے سے کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں بھرپور کمپینیں چلائی ہیں. جو لوگ سدھرنا ہی نہیں چاہتے, جو سب کو پتہ ہے. آپ کو روزانہ کی پریکٹس ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ سارا دن وہ سوشل میڈیا پہ اپنے موبائل کے اوپر نصیب لال کے گانے سنتے ہیں, دنیا بھر کی ٹک ٹاک دیکھتے ہیں, تو یہ چیزیں بھی ان کے سامنے ہیں. قانون پر عمل نہیں کرتے, نہیں بودر ہی نہیں کر رہے. سر اس موقع پر تو پھر سزائیں بنتی ہیں. سر قومیں پتہ کیسے بنتی ہیں؟ قومیں سال لگتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے, 1 منٹ لوں گا. آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں نا, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ مہذب معاشرے سیکھتے ہیں جہاں ویلفیئر اسٹیٹس ہوتی ہیں. اب اس میں آپ کو بتا دوں, میں 3 سال UK میں رہا ہوں. وہاں پہ اگر کوئی بندہ کام نہیں ملا, اسے کام نہیں ہے, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے لیے اسٹیٹ جو ہے اسے بینیفٹس دے رہی ہے, اس کا گزارا ہو رہا ہے. اب سر یہاں پہ کسی بندے کی اگر سیلری 40,000 روپیہ ہو, 45,000 50,000, تو وہ ذہن میں سوچ رہا ہوتا ہے 4 بچے ہوتے ہیں, وہ میں پیمپر لینا, وہ دودھ لینا ہے, وہ دوائی لینی ہے. بات اتنی سی ہے کہ آپ بات ادھر ہی آتی ہے, ایجوکیشن کس طرح اور دیں. سر اس طرح کی اویئرنیس نہیں دی جا رہی. یہ کوئی سنیے گا سر, یہ دنیا کے سارے سبجیکٹ اٹھا لیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں ٹریفک سب سے بڑا سبجیکٹ ہوگا سر. آپ جس طرح اکنامکس پہ کرتے ہیں یا یہ اسکولوں میں شروع کرنا چاہیے. سر میں نے پہلے بھی کہا ہے, میں نے 1-2 اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹی میں لگاتار ہونا چاہیے. آپ کو چاہیے جس ایج میں آپ دیکھیں آپ کا بچہ 11-12 سال کی عمر میں بائک چلانے کے قابل ہو جاتا ہے. جب قابل ہو جاتا ہے تو آپ بٹ بائی بٹ اپنے ان کے نصاب میں شامل کر دیں ڈرائیونگ کا. آہستہ آہستہ وہ سیکھنا شروع کر دیں اور آہستہ سے انہیں سکھایا جائے. ابھی قابل احترام چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں عالیہ نیلم صاحبہ, یہاں ایک جو سزائیں دی جا رہی تھیں تو ان کو پھر ان کے فیصلے کے تحت ان کو بند کیا گیا, جو انڈر ایج بچوں پہ سزائیں دی جا رہی تھی, اور پھر ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اس کو نصاب میں شامل کیا جائے. سر ایجوکیشن دینے کا موڈ بنائیں, طریقہ کار بنائیں. یہ نہیں آپ کہہ لیں کہ جی وہ نہیں کرتے, یہ ایسا نہیں ہے. سر ممکن ہے, ہر چیز ممکن ہے. آپ انہیں باقاعدہ, آپ مجھے یہ بتائیں سر, ابھی بھی آپ آئیں لائسنس بن جاتا ہے 10-12 ہزار روپے میں, 15,000 روپے میں. ختم کریں نا اس چیز کو, کیوں نہیں ریڈیکیٹ کرتے اس کو؟ جٹ سے اکھاڑ پھینکیں, جائیں دبئی میں, جائیں UK میں, جائیں USA میں, جائیں آسٹریلیا میں, جائیں سعودی عرب میں, جائیں وہاں, بتائیں کوئی بندہ ہے جو آپ کو لائسنس بنوا دے گا؟ سر کبھی بھی نہیں بنوا کے دے گا. آپ لوگوں پہ تو ڈالتے ہیں, آپ اپنے امپلائیز کو, اپنے ٹریفک کے نظام کو بھی بہتر کریں. سر CTO کو جان دی ہے پرچی, اے لو جی سائن کیتے, چلو جی لائسنس کاٹ دیو. سر اس نے سیکھا ہی کچھ نہیں ہے. میں نے UK میں, میرے پاس فل UK کا ڈرائیونگ لائسنس ہے. مینوں پتا ہے میرا اتنے رہ کے 3-3.5 لاکھ پاکستانی لگ گیا سی لائسنس لین لگیا. 5 لیسن میں لیتے سن, ایون دو کہ میں پاکستان میں عرصہ دراز سے گاڑی چلا رہا تھا. سر دس از اے میسو سبجیکٹ. یہ معاشرے کو مہذب بنانے کے لیے, اس لیے مہذب قوموں نے اس پہ بڑا کام کیا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی ایک چھوٹی جی اویئرنیس مہم چلا دیے تو بس ہوتے. میں یہاں کہنا نہیں چاہ رہا, سلیبس کا حصہ بننا چاہیے, سلیبس کا حصہ بنائیں. آپ چھوٹا سا منیمم سا بجٹ رکھ کے تو ٹریفک کے قوانین کی آگاہی دے رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ اپنی تشہیر, ذاتی تشہیر دیکھیں نا. کیا لگتا ہے کہ اتنے بھاری جو جرمانے ہو رہے ہیں تو یہ اصل میں ریونیو اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ سر بات یہ ہے, آپ اگر دبئی کی طرز پہ, UK کی طرز پہ, امریکہ کی طرز پہ ٹریفک کا نظام چلانا چاہ رہے ہیں تو لوگوں کو سہولت دیں, آپ دیں نا, بینیفٹس دیں سب کو. یہاں تو بے نظیر انکم, میرے گھر کام کرنے والی آندی, بے نظیر انکم سپورٹ تو کہندی ایسی لائن سے لگ کے 3 دن تے پیسے پھر نہیں ملتے. بات یہ آپ لوگوں کو سہولت بھی تو دیں نا, اس طرز پہ, اس اینگل سے لے کے چاہیں کہ جہاں پہ لوگ ٹریفک گاڑی چلاتے ہوئے, موٹر سائیکل چلاتے ہوئے یہاں بھی سکون ہونا چاہیے. سر یہاں اطمینان ہونا چاہیے. اور پھر ایک اور اہم چیز میں نے کہ ٹرانسپورٹ کا نظام ایسا بنائیں. آپ ایک اورنج ٹرین بنا کے تو آپ کہتے پورے لاہور میں
آپ گھوم لیں گے سر وہ تو انہیں جگہوں سے جہاں سے گزری وہیں پہ ہوگی, یا میٹرو بنائیں گے تو وہیں پہ ہوگی. کوئی نیٹ ورکنگ ٹریفک کی چلیں وہ کام شروع تو ہو چکا ہے, انشاءاللہ تعالی باقی موضوع پر بھی بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب.